صاحب بس آخر میں اپنی جاتے بتا دیں، ابھی یہ وہ ایام ہے کہ جب لوگ اعتکاف کی نیت کر چکے ہیں یا اب آمادہ ہو رہے ہیں وہ، تو میں اگر آخر میں اعتکاف کے حوالے سے بس ایک بات کر دیں، چونکہ اب رمضان کا وقت تو آ گیا ہے نا تقریباً. جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب معتکف اعتکاف کرتا ہے تو گویا کہ ایک طرح سے دھرنا دے دیتا ہے وہ، واہ. کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہے کہ میں مغفرت کا تحفہ لے کے جاؤں گا، تو اللہ اس کی مغفرت فرما ہی دیتا ہے. واہ واہ. ایک روایت میں ہے کہ اعتکاف کرنا 2 عمرے 2 حج کے برابر ثواب رکھتا ہے، ایک ضعیف روایت کے مطابق. تو یہ بہت اچھی عبادت ہے بشرطے کہ انسان اس کو شرعی تقاضے کے مطابق ادا کرے. بعض لوگ کہتے ہیں چلو یار ذرا بیٹھ جاتے ہیں، دوست بھی ہیں، ذرا انجوائمنٹ ہاں کریں گے، ہاں ہاں ہاں. یا بہنیں کہتی ہیں کہ گھر کے کام سے تھک گئے، میں تو اعتکاف کر رہی ہوں، تو بڑے سیدھے وہاں پہ کمرے میں، باقی تم کام کرتے رہو. یہ بھی خطرناک ارادے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں گے تو انشاءاللہ بڑا اجر و ثواب ہے. صحیح. آپ بھی بہنوں اور بھائیوں کے اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے بتا دیجیے. نہیں، اعتکاف بہت اہم عبادت ہے. اللبس فی المسجد ہے. پروردگار عالم کی خاطر انسان اپنی مشغولیات کو ترک کر کے، ویسے ہی ماہ رمضان خدا سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، تقویٰ کا مہینہ ہے، قربتاً اللہ، انسان خدا کے لیے بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے. اس میں ایک اہم عبادت ماہ مبارک رمضان کی اعتکاف بھی بن جاتی ہے. اور اس عبادت کو انجام دینے کے لیے انسان خاص طور پہ مسجد کا جب اہتمام کرتا ہے، اور تو پھر ظاہر ہے کہ اس روحانیت کا ایک الگ ہی انداز ہو جاتا ہے کہ جہاں کچھ افراد مل کر اگر اس عبادت کو انجام دے رہے ہوں. ظاہر مسجد تو ایک ایسی جگہ ہے نا کہ جہاں پر ایک شخص عبادت کر رہا ہے تو دوسرا بھی کر رہا ہے، تیسرا بھی کر رہا ہے. تو عین ممکن ہے کہ اس اعتکاف کی وجہ سے ان کو باہمی علمی مباحثے کا بھی موقع ملے، باہمی طور پر اس مذاکرے کا بھی موقع ملے کہ جس کے اندر ان کی دین کی معرفت میں، دین کی سمجھ میں بہتری آئے. پھر علماء ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مجھے جانا ہے، مجھے فلاں کام ہے، تو ابھی واعظ ہو رہا ہے تو میں نہیں سن پاؤں گا، بیان ہو رہا ہے تو میں نہیں سن پاؤں گا. اب تو اس نے اپنے آپ کو مسجد ہی کے اندر محدود کر لیا. تو اب اس طرح کی کسی عذر کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. قرآن کھول کر پڑھ رہے ہیں تو بھی دل جمی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں تو دل جمی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو زیادہ امکان اس بات کا پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان خدا سے لو لگا سکے. کیا بات ہے، سبحان اللہ.